اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا جو ہے وہ چوتھا درس ہے، اور اس میں جو موضوع گفتگو ہمارا یہی چل رہا ہے کہ جو آخری ملاقات ہے مدینہ سے نکلتے وقت، وہ امام حسین علیہ السلام کی اپنے بھائی کے ساتھ ہے کہ جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کو ایک وصیت لکھ کے دی تھی، اور آج کے درس میں ہم وہ وصیت پڑھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن حنفیہ، جیسا کہ عرض کیا تھا، کہ امام علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، کہ جو آپ کی زوجہ جن کا جو لقب ہے وہ حنفیہ ہے، یعنی حنفیہ بنیادی طور پہ محمد کی جو والدہ ہے ان کا جو ہے وہ لقب ہے۔ اصل میں ان کا نام جو ہے وہ خولہ بنت جعفر ہے۔ محمد بن حنفیہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی امامت اور پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کو مانتے رہے، قائل رہے ان کے، اور ان کے متعلق جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ یہ 80 سال سے اوپر کی ایج کے تھے کہ جب ان کا جو ہے وہ انتقال جو ہے وہ ہوا ہے۔ تنقیح المقال والے نے یہاں پہ لکھا کہ ان کی جو عمر ہے وہ 81 سال تھی، اور کمال الدین و تمام النعمت جو کتاب ہے اس میں لکھا گیا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 84 سال تھی۔ اور یہاں پہ محمد بن حنفیہ کے متعلق جو امیر المومنین اسلام کا ایک کردار ہے کہ جس سے جو ہے وہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین اسلام جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کو جو ہے وہ جنگوں میں بھیجا کرتے تھے، اور جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ذمہ داری جو ہے وہ سونپا کرتے تھے، اور امام حسن اور امام حسین جو بیٹے تھے ان کو جو ہے وہ نہیں بھیجا کرتے تھے۔ اور وہاں امیر المومنین اسلام جو ہے وہ محمد بن حنفیہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، یہ جو تم ہو وہ میرے بیٹے ہو، اور جو حسن و حسین ہیں وہ اللہ کے رسول کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، تو لہٰذا میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں، اور اللہ کے رسول کے بیٹوں کو جو ہے وہ بچا کے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ خوارج نے جب محمد بن حنفیہ سے یہ جملہ کہا، اور یہ تنقیح المقال میں یہ سارا جو ہے وہ قصہ نقل ہوا ہے کہ کچھ خوارج نے آ کے محمد بن حنفیہ سے کیا کہا، یہی کہا کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ جنگ میں بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن جو اپنے بچے ہیں حسن حسین ان کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو نہیں بھیجتے جنگ میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کا یہ جواب تھا کہ انا یمینہ وہما عیناہ، کہ میں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا دست راست ہوں، میں ان کا ہاتھ ہوں، اور حسن حسین وہ ان کی 2 آنکھیں ہیں، اور ہاتھ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کو بچاتا ہے۔ تو یہ جواب جو ہے وہ تاریخ نے جو ہے وہ نقل کیا۔ محمد بن حنفیہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا نہیں جا سکے، اور اس کے بارے میں جو مشہور علت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے مقاتل میں، وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مریض تھے، بیمار تھے، اور سفر کرنے کی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور ساتھ کچھ یہ بھی احتمال دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ محمد بن حنفیہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا انجام ہوگا، یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ شہادت کے لیے نہیں جا رہے، جبکہ اس احتمال کو بہت سارے مورخین نے رد کیا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ خود جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کو اس بات کا علم تھا کہ عراق میں جو ہے وہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ خود جو خاندان اہل بیت ہے سب کو جو ہے وہ یہ پتہ تھا کہ آپ جو ہے وہ عراق جا رہے ہیں، اور عراق میں جو زمین کربلا ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ بلکہ جو ہے وہ خود امام حسین علیہ السلام کے یہ جملے بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ چلا جاؤں، اور دور دراز علاقوں میں جو ایک سانپ کی بل ہوتی ہے، کسی بل میں جا کے بھی فرض کریں میں چھپ جاؤں، تو پھر بھی جو ہے وہ مجھے یہ لوگ نکالیں گے اور مجھے جو ہے وہ قتل کر دیں گے، لہٰذا جو ہے وہ میرا شہید ہونا طے ہے۔ اور من لحق بی استشہد یا استشہد، کہ جو بھی میرے ساتھ جو ہے وہ ملے گا اسے شہید کر دیا جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات واضح تھی، محمد بن حنفیہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ آپ جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو بھی آپ کے ساتھ جائے گا وہ بھی کیا شہید ہو جائے گا۔ تو پھر اصل وجہ وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مریض سے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ
سفر کی استطاعت نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نہیں گئے۔ اور جو گزشتہ درس میں ہم نے ایک روایت نقل کی تھی کہ جس میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ مدینہ میں لیں، مدینہ میں رہیں آپ، اور جو مدینہ والوں کی خبریں ہیں وہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بتاتے رہیں، تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں وصیت کی طرف، اور اس وصیت کو ہم نقل کر رہے ہیں کتاب بحار الانوار سے، اور خود بحار الانوار والے نے اس کو نقل کیا ہے، کتاب المقتل ہے سید محمد بن ابی طالب کی۔ اس میں یہ جملے ہیں کہ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دوات اور جو ہے وہ قلم لے کر آئیے، اور میں جو ہے وہ ایک صفحے کے اوپر کیا وصیت لکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہاں پہ انہوں نے وصیت لکھی اپنے بھائی محمد کے لیے، کہ جس کے جو ہے وہ جملے یوں تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد تھا کہ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی بن ابی طالب الی اخی محمد بن علی المعروف بابن الحنفیہ، کہ یہ وصیت ہے ابو طالب کے بیٹے علی کے بیٹے حسین کی طرف سے ان کے جو بھائی ہیں محمد کی طرف، کہ جو مشہور ہیں ابن حنفیہ کے نام سے۔ اور اس میں وصیت کے آغاز میں یہ جملے ہیں کہ ان الحسین بن علی یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عند الحق وان الجنۃ والنار حق وان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ توحید اور رسالت کا اقرار کیا، اور جنت اور جہنم کی عقیدے کا اقرار کیا، قیامت کے ہونے کا اقرار کیا، قبروں سے اٹھنے کو جو ہے وہ گواہی دی۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے وہ کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا، کہ میں جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ میرے اندر غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، کہ میں جو ہے وہ بیعت نہیں کرنا چاہتا اور میں اپنا رستہ جو ہے وہ الگ بنانا چاہتا ہوں، یعنی کوئی غرور اور تکبر کی وجہ سے میں نہیں جا رہا، ولا مفسدا ولا ظالما، اور اس لیے بھی نہیں جا رہا کہ فساد پھیلاؤں یا کسی کے اوپر ظلم کروں، یہ کوئی بھی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ میرے جانے کا فقط اور فقط مقصد کیا ہے، انما لفظ لگایا ہے کہ جس میں حصر کا معنی پایا جاتا ہے کہ بس یہی میرا مقصد ہے، کہ انما خرجت اطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اصلاح کروں، وارید، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں، اور واسیر بسیرت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسیرت ابی علی بن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلوں اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت کے مطابق چلوں۔ یعنی یہاں جو امام حسین علیہ السلام نے مقصد بیان فرمایا، اس کے اگر ہم کہیں تو وہ تین جو ہے وہ بنیادی کیا جملے ہیں۔ پہلا جملہ کہ میں اصلاح چاہتا ہوں اپنی امت کی، یعنی امت کی یہاں پہ تعبیر یہ استعمال کی کہ میں اپنے نانے کی امت کی کیا ہے اصلاح چاہتا ہوں، یہ پہلا جملہ ہو گیا۔ اور دوسرا جملہ یہ استعمال کیا کہ میں جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور تیسرا جملہ یہ استعمال کیا کہ در حقیقت میں اللہ کے رسول اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے مطابق کیا ہے چلنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ فمن قابلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، کہ جو ہمیں حق کے ساتھ قبول کرے تو اللہ جو ہے وہ حق کو قبول کرنے والا، حق کے قبول کرنے کا زیادہ پھر سزاوار ہے، اور جو ہمیں رد کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر صبر کریں گے یہاں تک کہ پھر اللہ جو ہے وہ ہمارے درمیان اور ایسے بندے کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا، اور بے شک جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جملے کہنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ وہذی وصیتی یا اخی، اے میرے بھائی یہ میری وصیت ہے، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، والسلام علیک وعلی من اتبع الہدی ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملے لکھنے کے بعد ثم طوى الحسین کتاب ھذا، پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس جو کتاب لکھی تھی، یعنی یہ جو ورقہ لکھا تھا، اس کو فولڈ کیا اور اس کے اوپر کیا ہے مہر لگا دی، اسے بند کر دیا اور اپنے بھائی کو جو ہے وہ دے دیا، اور پھر انہیں کیا ہے الوداع کر دیا۔ اب اس وصیت کے بعد جو تین اہم نکات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، سب کو یہ بیان کر چکے تھے کہ وہ فقط مکہ نہیں جا رہے، بلکہ در حقیقت ان کی منزل جو ہے وہ عراق ہے، اور عراق میں انہوں نے جانا ہے، اور ان کی منزل جو ہے وہ منزل شہادت ہے، اور یہ سفر شہادت ہے۔ اور خود جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ خاندان اہل بیت کے جتنے بھی افراد تھے سب کو اس بات کا جو ہے وہ علم تھا، حتیٰ کہ وہ روایت جو گزشتہ درسوں میں آپ سن چکے ہیں
کہ جناب سلمہ جب تشریف لاتی ہیں تو وہ پہلا جملے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا بنی لا تحزنی بخروجک الی العراق، کہ اے میرے بیٹے مجھے جو ہے وہ غمناک نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ عراق کی طرف جو ہے وہ نکل رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے نانے سے یہ بات سن رکھی ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یقتل ولدی الحسین بارض العراق فی ارض یقال له کربلا، کہ میرا جو بیٹا حسین ہے یہ زمین کربلا پہ، ایک زمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات پہلے سے جو ہے وہ معلوم تھی۔ اچھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک علم ہو گیا جو عطا ہو گیا۔ اگر اس سے ہٹ کے خود ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ ایک سیاسی بصیرت کے طور پہ دیکھیں کہ وہ اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عراق کے مقام کا جو ہے وہ کیوں انتخاب کر رہے ہیں؟ انہوں نے شہید تو ہو جانا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ مدینہ یا مکہ میں شہید ہوں یا کسی اور جگہ پہ دنیا میں شہید ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ عراق میں جا کے کربلا کو جو ہے وہ آباد کریں۔ اور اس کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ عراق کی سرزمین کربلا پہ شہید ہونا یہ ایک ایسی جو ہے وہ تحریک تھی کہ جو یہاں سے جو ہے وہ پھیل سکتی تھی، پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل جاتی۔ یعنی اگر مکہ اور مدینہ میں امام حسین علیہ السلام اس طرح سے شہید ہوتے تو پھر جو ان کا پیغام ہے، ان کا جو ہدف ہے، وہ پوری دنیا تک جو ہے وہ نہ پھیلتا۔ لیکن عراق میں جب اس زمین کے اوپر شہید ہو رہے ہیں تو پھر ان کی یہ جو شہادت ہے اور ان کا جو خون ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ پھیلے گا، اور پوری دنیا کو اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہوگا اور احساس ہوگا۔ یعنی کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوں گے تو جو فاسق اور فاجر کا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بے نقاب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ واضح ہو جائے گا کہ حکمران جو ہے وہ فاسق ہے اور وہ قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، ظلم کرنے والا ہے اور اسلام کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی جو ہے وجہ یہی ہے کہ جو عراق والے تھے اور جو بنی امیہ والے تھے، ان میں بنیادی فرق یہ تھا کہ بنی امیہ والے تو اصلاً جو ہے وہ دل سے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ بالکل کھلا رستہ چھوڑ چکے تھے بنی امیہ کی حکومت کے لیے، یزید کی حکومت کے لیے، کہ وہ آئے اور حکومت کرے، باقی جو چاہے وہ کرے۔ تو ان کے دل میں بھی جو ہے وہ محبت حسین علیہ السلام نہیں تھی۔ جبکہ جو عراق والے ہیں، عراق والے جو ہے وہ اگرچہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو دل تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور اس بات کو جو ہے وہ فرزدق نے جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ جب مکہ سے امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے اور فرزدق کی ملاقات ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم عراق سے آ رہے ہو تو بتاؤ ان کے لوگوں کے کیا حالات ہیں، تو فرزدق نے کہا تھا کہ آپ نے ایک ماہر انسان سے جو ہے وہ تجزیہ پوچھا ہے اور حالات کا پوچھا ہے۔ تو اس وقت فرزدق نے جملہ کہا تھا کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، کہ ان کے دل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں جو ہے وہ آپ کے خلاف ہیں۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ ہاں تم بالکل جو ہے وہ سچ بات کہہ رہے ہو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اہل عراق جو تھے وہ کم از کم یہ تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے تھے، اگرچہ دنیا کی خواہش میں اور باقی وجہ سے ان کی محبت میں اتنی مضبوطی نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ تلوار بھی پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دشمن کے خلاف تلوار اٹھاتے نہیں، بلکہ یہ محبت تھی، لیکن اتنی محبت بھی نہیں تھی کہ وہ قربانی کیا ہے دے لیں۔ لیکن ادھر سے جو بنی امیہ کے حالات تھے وہ اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ لہذا جو ہے وہ یہ ایک واحد سبب بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ عراق کی سرزمین کو اختیار کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس تحریک کے اوپر آواز جو ہے وہ بلند کریں اور پوری دنیا تک جو ہے وہ کربلا کو جو ہے وہ پھیلا دیں۔ اچھا، جب یہ نقطہ ہمارے لیے واضح ہے تو اب ہمیں دوسرا نقطہ بھی جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا بیعت کو جو ہے وہ نہ کرنا، یعنی بیعت سے انکار کرنا، انکار جو بیعت ہے اس کے پیچھے جو ہدف اور مقصد تھا وہ یہی ہے کہ امت کو جو ہے وہ یہ پیغام دینا تھا، یہ میسج دینا تھا کہ اگر جو ہے وہ میں بیعت کر لیتا ہوں یا یزید کی حکومت کے اوپر خاموش رہ جاتا ہوں تو پھر اسلام کے اوپر آپ سلام پڑھ لیں۔ اور یہی جملے ہیں روایات میں کہ جب مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ بیعت کریں، یزید کی جو ہے بیعت کریں، تو امام نے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامۃ برع مثل یزید، کہ اگر یزید جیسے لوگوں کی جو ہے وہ حکومت آ جائے اور یہ امت کے اوپر حالات بن جائیں تو پھر اسلام کے اوپر کیا ہے سلام کیا پڑھ دینا چاہیے۔ تو لہذا جو ہے وہ انکار بیعت کا جو مقصد یہ تھا کہ اسلام کو بچانا تھا، حقیقت کو مسخ ہونے سے بچانا تھا، امت کے سامنے جو ہے وہ جو تاریکیاں چھا چکی تھیں
ان تاریکیوں میں جو ہے وہ ایک چراغ ہدایت کو روشن کرنا تھا، اور یہی جو چراغ ہدایت ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ امت کی اصلاح کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت میں جب اپنا مقصد جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، تو اس مقصد میں یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ میں بیعت سے انکار کر چکا ہوں تبھی میں نکل رہا ہوں، ایسا کوئی لفظ بھی اس وصیت میں آپ کو نہیں ملتا۔ پہلا لفظ یہی ہے کہ میں امت محمدی کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آج تاریکیاں چھا چکی ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نکل اسی لیے رہا ہوں کہ تاکہ چراغ ہدایت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ سکوں اور انہیں پتہ چل سکے کہ حق کہاں پہ ہے اور باطل جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ اور اس جملے کے بعد فوراً کیا فرمایا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں تو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ یعنی امام کا نکلنا کہ جو بنیادی ہدف ہے وہ یہی ہدف ہے کہ وہ امت کی اصلاح چاہتے ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ جی عراق والوں نے مجھے خط لکھے ہیں لہٰذا میں ان کا کیا ہے ان کی خاطر جا رہا ہوں، مجھے جانا پڑے گا، انہوں نے مجھے بلایا ہے، یا یہ بھی وجہ بیان نہیں کی کہ چونکہ جو ہے وہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، یہ وجہ بھی بیان نہیں فرمائی۔ یہ وجہ بھی بیان نہیں فرمائی کہ اگر جو ہے وہ میں نہیں نکلتا تو جو ہے وہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو جو ہے مار دیا جائے گا، اس طرح کی کوئی وجہ بھی نہیں بیان فرمائی۔ فقط 3 وجوہات سامنے رکھیں۔ پہلی یہ رکھی کہ میں امت محمدی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، دوسری یہ وجہ بیان کی کہ میں امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں، اور تیسری جو وجہ یہ رکھی کہ میں جو ہے وہ بالکل اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ یعنی جو میرا اقدام ہے وہ در حقیقت اقدام وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا اقدام تھا، کہ جب انہوں نے جاہلیت اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے اقدام کیے، اور میرا اقدام اپنے بابا کی سیرت کے مطابق ہے کہ جنہوں نے جب خلافت زہری سنبھالی تو بہت ساری بدعات کو اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ قیام کیا، اور اس کے لیے انہیں کیا ہے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں، جنگ لڑنی پڑی، اور آخر پہ نتیجہ جو ہے وہ شہادت کا نکلا۔ تو لہٰذا میرا بھی جو ہے وہ یہی ہدف ہے کہ میں اللہ کے رسول اپنے نانا کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اس وصیت میں یہی 3 باتیں کر کے جو ہے وہ وصیت کو ختم کر دیا اور کہا کہ اب جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ہم جو کربلا کی زمین کا انتخاب کر رہے ہیں اور جو نکل رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ وجہ کوئی کسی کے جو ہے وہ ظلم سے بچنا یا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا یا کسی کے خط کی وجہ سے اس کے پاس جانا، یہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ امت کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے مطابق کیا چلنا ہے۔ یہاں پہ بس گفتگو کے اختتام پہ ایک شبہ کا جو ہے وہ ازالہ ہم کرنا چاہیں گے۔ کچھ جو ہے وہ کتابوں نے، جیسے الفتوح میں ابن عاصم الکوفی نے امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت میں ایک اضافہ کیا ہے۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ وہ اسیرو بسیرت جدی وہ ابی علی ابن ابی طالب، کہ میں اپنے نانا کی سیرت کے مطابق اور اپنے بابا کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مزید اضافہ کیا کر دیا؟ کہا کہ وسیرت الخلفاء الراشدین، کہ اس کے علاوہ میں کیا ہے خلفاء راشدین کی سیرت کے مطابق کیا چلنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ صاحبان تحقیق نے اس جملے کو پکڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ جملہ جو ہے وہ اضافہ جو کیا گیا ہے یہ غلط جو ہے وہ اضافہ ہے، اس کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اس جملے کا اضافہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید مرتضیٰ العسکری اپنی جو ہے وہ کتاب معالم المدرستین میں اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو راشد کی اصطلاح ہے نا، راشدین کہتے ہیں، یہ اصطلاح بنو امیہ کی جو حکومت تھی اس زمانے میں یہ اصطلاح میں روایات میں ملتی نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ کی حکومت کے بعد جو ہے وہ یہ اصطلاح جو ہے وہ بنائی گئی ہے راشدین کی، ایک یہ وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ جب یہ اصطلاح بنی ہے تو اس اصطلاح میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی خلفائے راشدین کا جب جملہ استعمال ہوتا ہے تو امیر المؤمنین بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جب آپ شامل ہیں تو پھر 2 دفعہ کیا ہو جائے گا؟ تکرار ہو جائے گا۔ یعنی مولا حسین کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، علی ابن ابی طالب کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، اور خلفائے راشدین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خلفائے راشدین اور ہیں اور علی ابن ابی طالب اور ہیں، جبکہ یہ جو اصطلاح جن لوگوں نے بنائی بنو امیہ کے زمانے کے بعد، ان کے مطابق خلفائے راشدین میں خود علی ابن ابی طالب کیا شامل ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کا واضح طور پہ ہمارے پاس قرینہ موجود ہے، دلائل موجود ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ بعد میں اضافہ کیا گیا۔ حقیقت میں
امام حسین علیہ السلام نے ایسا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ جی میں خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق کیا ہے چلنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے پاس فقط یہی دو ہی چیزیں تھیں کہ میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی سیرت اور علی ابن ابی طالب کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، اور انہی دو سیرتوں کو بیان کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اب آپ سوچنے لگ جائیں کہ امیر المومنین اسلام کی جب خلافت ظاہری آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث بنبوت ہوئے تو کس طریقے سے جو ہے وہ امت کی حالت ہو چکی تھی اور امت کس طریقے سے تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی۔ لہٰذا اس تاریکی میں چراغ راہ ہدایت کو جو ہے وہ روشن کرنے لگا ہوں تاکہ لوگ اس کی وجہ سے تاریکی سے نکل سکیں اور روشنی کی طرف آ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔